بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو فیلیورز آف لیگ آف نیشن کے بارے میں بتایا تھا، تو اسی طرح جس طرح فیلیور آف لیگ آف نیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ چند ان کی اچیومنٹس اور سکسیسز بھی ہیں جو کہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو فرسٹ سکسیس جو تھا وہ لیگ آف نیشن کا جو تھا وہ انٹرنیشنل کوآپریشن تھا۔ انٹرنیشنل کوآپریشن کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹس کا کسی ایشو پہ یا کسی مشکل حالت میں یا کسی مشکل مقام پہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے۔ تو لیگ آف نیشن نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ڈفرینٹ اسٹیٹس کو، ڈفرینٹ اسٹیٹس آف دا ورلڈ کو، کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ان کے درمیان جو ایشو ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز، ان کو بیٹھ کے پیسفلی ڈائلاگس کے ذریعے ان کو ریزالو کریں اور انٹرنیشنل جو ہے وہ کوآپریشن کو پروموٹ کرے۔ اسی طرح دوسرا جو اس کا مین اور پرومیننٹ اچیومنٹ یا سکسیس ہم کہہ سکتے ہیں لیگ آف نیشن کا، دیٹ واز دا اسٹیبلشمنٹ of International Labour Organization. It was the first ever organization which was established by the League of Nations، کہ جس میں کیا کیا کہ لیبرز کے حقوق جو ہے ان کو پروموٹ کیا، ان کو کیا کیا دنیا کے سامنے لایا کہ لیبرز کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ان کے فکسیشن آف میکسیمم ورکنگ آورس، مطلب پہلے یہ نہیں تھا کہ ورکنگ آورس کے کتنے ہونے چاہیے، بس 24 گھنٹے لوگ لیبر لگے ہوتے تھے اور مشینوں کی طرح اور غلاموں کی طرح کام کرتے تھے۔ لیکن انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو کہ لیگ آف نیشنز کے لائٹ میں بنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے فکس کیا کہ آپ کیا کرو گے کہ لیبر کو آپ صحیح ایٹماسفیئر دو گے، ورکنگ فیوریبل ورکنگ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرو گے، اس کے جو کیا کہتے ہیں میکسیمم ورکنگ آورز ہوں گے جو کہ 8 hours a day اور 40 hours a week ہو گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے منیمم ویج کو ہے وہ کیا کیا اسپیسیفائی کیا، جو کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی کو 10 دیتے ہو پر ڈے، یا کسی کو پاؤنڈ یا ڈالرز یا یوروز یا جو بھی ہے، اور کسی کو 20 دیتے ہو، کسی کو 40 دیتے ہو، یا لائک دیٹ۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پر آور کے سسٹم پہ اس کو فکس کر دیا۔ تو کیا فرسٹ کیا تھا، دا فرسٹ ورک وچ واز ڈن بائی دی لیگ آف نیشن فار دا لیبرز واز fixation of working days and working hours in a week. Second one is what, that is fixation of minimum wages. پھر کیا ہے کہ sickness and unemployment benefit to the workers، کہ اگر کوئی ورکر جو ہے دوران کام جو ہے، دوران مزدوری جو ہے، دوران ورک جو ہے، ورک پلیس پہ کیا ہو جائے، کسی مشین میں اس کا ہاتھ پاؤں یا کوئی جسم کا حصہ آ کے وہ معذور ہو جائے، تو اس کو کیا کہہ دیں گے، ان کو ان کی انشورنس کریں گے، ان کو بینیفٹ دیں گے، ان کو جو ہے یہ سب کچھ دیں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اسپیسیفائی کیا ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں ان دی انڈر دی چارٹر آف لیگ آف نیشن میں کیا۔ پھر اولڈ ایج پینشن، اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوسڈ بائی دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، کہ جب کوئی ورکر جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، تو اس نے ساری زندگی کام کیا ہوتا ہے اس انڈسٹری میں، اس فیکٹری میں، تو اس کو کیا دیں گے، اولڈ ایج پینشن دیں گے، کہ جب وہ کام کرنے کے قابل نہ رہا تو پھر بھی ان کو فائدہ ملے گا، ان کو مطلب انکم ملے گی۔ پھر کیا ہے کہ انہوں نے جو پرومیننٹ ایک ادر وہ کیا رول ادا کیا، دیٹ واز they discouraged the child labor۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈسکریج کیا اور بین لگایا چائلڈ لیبر پہ، کہ چائلڈ لیبر جو ہے، چائلڈ کسے کہتے ہیں کہ any person who is below the age of 18 years he is considered as minor or child۔ تو اس کا جو بچہ ہے 8 سال سے کم ہے، تو اس کا کام جب وہ کرے گا تو دیٹ ول بی کولڈ ایز اے چائلڈ لیبر، اور اس پہ پابندی ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک کام جو ہے یہ بھی لیگ آف نیشن نے کیا۔ پھر انہیں کیا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ آف ریفیوجی آرگنائزیشن، کہ لیگ آف نیشن نے ریفیوجیز کے لیے آرگنائزیشن بنائی کہ ان کی سیف اینڈ ساؤنڈ واپسی اپنے گھروں کی۔
چونکہ فرسٹ ورلڈ وار جو تھی وہ ساری یورپ میں لڑی گئی تھی، تو وہاں سے یورپین جو باشندے تھے اسٹیٹس، ڈفرینٹ اسٹیٹس کے، وہ دوسرے اسٹیٹ اپنے جان بچانے کے لیے مائیگریٹ کر گئے تھے، تو ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے گھروں میں واپس منتقل کرنے کے لیے اور لانے کے لیے انہوں نے ایک ریفیوجی آرگنائزیشن بنائی، جنہوں نے لاکھوں ریفیوجیز کو کیا کیا، ان کو اپنے گھروں میں سیف اینڈ ساؤنڈ واپس لے آئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ کلیکشن آف انفارمیشن آف پریزنر آف وارس، پی او ڈبلیوز کے انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ واپس کرنا اپنے اسٹیٹس میں واپس کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز of the army personnel belonging to different states, they were turned back، وہ واپس ہو گئے، کس لیے؟ یہ لیگ آف نیشن کے یہ اس ایفرٹ کی وجہ سے۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم میں فرسٹ پینڈیمک جو تھا، وہ ڈیزیز جو انفلوئنزا تھا، جس کو سوائن فلو بھی کہتے ہیں، وہ اروز ہوا یورپ میں رشین سائڈ سے۔ تو اس میں کیا تھا، فرسٹ پینڈیمک ڈیزیز میں یو این لیگ آف نیشن نے پھر بہت اچھا رول ادا کیا، اور اس پینڈیمک ڈیزیز کو رشیا تک ہی رہنے دیا اور دوسرے یورپ کو اس سے بچانے کی کوشش کی اس نے۔ پھر اس نے ایک سکس جو کام کیا، دیٹ واز مینڈیٹ کمیشن۔ اس نے کیا کیا کہ ایک مینڈیٹ کمیشن اس نے بنایا، کس کے لیے؟ کہ جرمنی سے جو انہوں نے ٹریٹی آف ورسیلس کے تھرو اس سے جو اسٹیٹس، جو جگہ، جو ٹیریٹریز جو ہے وہ لی تھی اس سے، جرمنی سے، تو ان ٹیریٹریز کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک مینڈیٹ کمیشن بنایا کہ وہاں کیا کہ وہ جس اسٹیٹ کو، مثال کے طور پہ فرانس کو الساس لورین ڈینزگ وغیرہ وہ دے دیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ فرانس جو ہے وہ الساس لورین کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے، تو اس کو، ان لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے، ان کے رائٹس کو سیو کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے مینڈیٹ کمیشن جو ہے وہ بنایا۔ اسی طرح لیگ آف نیشن نے کئی سارے پولیٹیکل ایشوز جو تھے یا پولیٹیکل ڈسپیوٹس جو تھے وہ اسٹیٹس کے یورپین اسٹیٹس کے درمیان تھے، ان کو پیس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، جیسے سویڈن اور فن لینڈ میں کے درمیان کہ ان کے مابین جو ایشو تھا آلینڈ، تو وہ انہوں نے 1920 میں جو ہے وہ پیسفلی ریزولو کیا۔ اسی طرح جرمنی اور پولینڈ میں جو ایشو تھا سلیسیا پہ، تو اٹ واز ریزولوڈ peacefully with the efforts of the League of Nations in 1921, while گریک فورسز کو بلغاریہ سے وڈرا بھی کروایا لیگ آف نیشن کے ایفرٹس نے۔ پھر اسی طرح ٹرکی نے کلیم کیا موصل جس کو آج کل میں عراق کہتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری زمین ہے، لیکن یہ ہمارا علاقہ ہے، لیکن لیگ آف نیشن نے انٹرونشن کر کے عراق کو پیسفلی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو کچھ لیگ آف نیشنز کے اچیومنٹس اور سکسیسز کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ انہوں نے اٹ واز دا فرسٹ ایور انٹرنیشنل آرگنائزیشن وچ ورکڈ فار انٹرنیشنل کوآپریشن۔ پھر انہوں نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن بنایا، جو کہ انہوں نے لیبرز کے لیے ورکنگ آورس فکس کی، ویک میں، ڈے میں، پھر ان کے لیے منیمم ویجز جو ہے وہ فکس کیے، سکنس اور ان امپلائمنٹ میں بینیفٹ جو ہے ورکرز کے لیے وہ مختص کیے، پھر اولڈ ایج پینشن مختص کیا، پھر چائلڈ لیبر پہ انہوں نے بین لگا دیا۔ پھر ریفیوجی آرگنائزیشن بنایا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جتنے ریفیوجیز دوسرے اسٹیٹس میں مائیگریٹ کر گئے تھے ان کی سیف اینڈ ساؤنڈ ریکوری تھی۔ پھر ساتھ میں پی او ڈبلیوز یعنی پریزنر آف وارس کے جو کیا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ ریکوری تھی ٹو دیئر اسٹیٹس وہ کی۔ پھر فرسٹ پینڈیمک میں جو سوائن فلو تھا یا انفلوئنزا تھا، اس میں یورپ کو بچانا تھا تو اس نے کر کے دکھایا۔ اسی طرح مینڈیٹ کمیشن جو بنایا کہ جرمنی سے جو ایریاز، جو ٹیریٹریز انہوں نے ٹریٹی آف ورسیلس کے ذریعے لی تھی، ان کو صحیح طریقے سے لک آفٹر کرنے کے لیے مینڈیٹ کمیشن انہوں نے بنایا۔ اور لاسٹلی انہوں نے ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز جو ہے وہ یا ڈسپیوٹس کو پیسفلی ریزالو کیا، اس مقصد کے ساتھ کہ ٹو سیو دا ورلڈ فرام another second world war. Thank you very much.